آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایمان. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایمان. آج کا جو مرکزی حوالہ ہے وہ ہے مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام پر اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت. ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. آمین. کلام خدا کا بڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. کلام خدا میں سے یہ جو آج کا حوالہ ہم نے تلاوت کیا، اس میں مقدس پولس رسول رومیو کی کلیسیا سے مخاطب ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چنانچہ کتاب مقدس یہ فرماتی ہے، چنانچہ بائبل مقدس، کتاب مقدس یہ فرماتی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا نہ ہوگا؟ شرمندہ نہ ہوگا. جو کوئی صرف ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ نہیں، ایک امت نہیں، ایک مسلک نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا میں سے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ شرمندہ نہیں ہوگا. اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایمان کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی ایمان ہے کیا، ایمان کا مطلب کیا ہے. تو جب ہم ایمان کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں تو ایمان کا لفظی مطلب ہے یقین رکھنا. ایمان کا لفظی مطلب ہے یقین رکھنا، تسلیم کرنا، بھروسہ کرنا. یہ ہے ایمان کا مطلب. اور ایمان ہے کیا؟ کلام خدا کے مطابق ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور کلام بیان کرتا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سرفرازی پائے گا، وہ سرفراز کیا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کلام مقدس کے مطابق ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں کوئی ایمان لایا ہو اور وہ سرفراز ہوا ہو؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے. جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہابیل اور قائن جو دو بھائی تھے، ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی قربانی قبول ہوئی تھی، اور وہ کون تھا؟ ہابیل. اور کیوں قربانی قبول ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا، اور ایمان کے وسیلہ سے اس نے اپنی جو اس کی سب سے اچھی چیز تھی خداوند کی نظر کی تھی، خداوند کے لیے قربان کی تھی. اس لیے خداوند نے اس کے نذرانے کو قبول کیا. ہنوک وہ بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے زندہ اٹھایا گیا. مقدس نوح کی باری آتی ہے. مقدس نوح نے بھی جب خدا مقدس نوح سے کہتا ہے کہ تو کشتی بنا، اور اس وقت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ پچھلے چند برسوں سے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ اس دنیا پر میں طوفان لانے والا ہوں تاکہ جو بھی اس دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ جاندار ہے، جو پائے ہیں، پرندے ہیں یا انسان ہے، سب کو میں ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا، غرق کر دوں گا. تو مقدس نوح یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ 3-4 برس ہو گئے ہیں، یہاں پر بارش نہیں آئی، تو اب طوفان کیسے آ سکتا ہے؟
اس نے یہ نہیں سوچا، اس کا ایمان تھا خدا پر اور اس نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس ابراہیم نے اپنے ناطے داروں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے تمام عزیز و قارب کو، اپنے گھر باہر کو چھوڑ دیا اور خدا کے پیچھے ہو لیا، خدا کے پیچھے چلا گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں جائے گا، کیا بنے گا، لیکن ایمان ہی کے وسیلہ سے وہ خدا کے پیچھے چل گیا۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو بھی خداوند کے آگے قربان کرنے سے گریز نہ کیا۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے سارا جو بڑھاپے میں تھی اس نے بھیڑا چنا۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے بیٹوں کو برکت دیتا ہے۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس یوسف جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں، قریب الموت ہوتے ہیں، تو آنے والے وقت کے بارے میں لوگوں کو، اسرائیلیوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ تم کو خدا اس ملک سے نکال کر لے جائے گا اور اس ملک میں پہنچائے گا جس کا وعدہ اس نے تمہارے باپ دادا ابراہیم سے، اسحاق سے اور یعقوب سے کیا ہے۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس یوسف کے والدین اسے 3 ماہ تک چھپائے رکھتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مقدس موسیٰ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کرتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے مصر کو چھوڑ کر مقدس موسیٰ چلے جاتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے پھر خدا کے حکم کے مطابق پھر مصر میں واپس آتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خدا کے حکم کا دفاع کرتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے راہب فاحشہ اپنے خاندان کو بچا لیتی ہے۔ راہب فاحشہ ایک قصبی تھی، فاحشہ عورت تھی، بدکار تھی، اپنا جسم بیچتی تھی۔ اس نے ایمان لایا خدا پر اور اس نے اپنے گھرانے کو بچا لیا۔ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی اور ملک مصر سے نکلنے کے بعد بحر کلثم کو پار کیا، بحر کلثم کو پار کر کے آگے جاتے جاتے چلتے 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 شتیم میں چلے جاتے۔ مقدس موسیٰ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ مقدس موسیٰ کے بعد اسرائیل کی جو کمان تھی، جو اسرائیل کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ملک موت کے اندر پہنچانا ہے، وہ مقدس یشوع پر آ چکی تھی۔ اور جب مقدس یشوع شتیم کے اندر تھا تو وہ 2 لوگوں کو بھیجتا ہے یریحو کے اندر کہ جاؤ اور جا کر یریحو کا محاصرہ کرو، یریحو کو دیکھ کے آؤ کہ وہاں پر لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، راستے کہاں سے آتے ہیں، کدھر نکلتے ہیں۔ جاسوسی کے لیے مقدس یشوع 2 لوگوں کو بھیجتا ہے۔ اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو یریحو کے بادشاہ کو خبر مل جاتی ہے کہ 2 جاسوس شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو یریحو کا بادشاہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اور ان کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ وہ جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے راہب بادشاہ کے گھر پہنچتے اور اس سے جا کر کہتے ہیں کہ جو 2 آدمی تیرے گھر میں آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے، ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ لیکن راہب کیا کرتی ہے؟ راہب ان سے جھوٹ بولتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہاں وہ مرد آئے تو ضرور تھے، مگر وہ پھاٹک کے بند ہونے سے پہلے وہاں سے جہاں سے جا چکے ہیں، جاؤ، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، تم راستے میں ہی ان کو چھالو گے، ان کو پکڑ لو گے۔ اور کرتی کیا راہب فاحشہ؟ کرتی کیا؟ ان کو لکھا ہے اوپر چھت پر بیچتی ہے اور لکڑیوں کے اندر ان کو چھپا دیتی ہے، لکڑیوں کے اندر ان کو چھپا دیتی ہے۔ اور لکھا ہے ان کے لیٹنے سے پہلے، یعنی ان کے سونے سے پہلے
मेरे नातेदारों को, मेरे रिश्तेदारों को छोड़ देना। क्यों छोड़ क्यों देना? क्योंकि उसने कहा मैं जानती हूं कि वो खुदा, तुम्हारा खुदा जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, वो खुदा जिसने पहले कुलम को 2 हिस्से कर दिया, वो खुदा जिसने तुमको अमोरियों पर, हित्तियों पर, यबूसियों पर, जर्जसियों पर फतह बख्शी, वो खुदा तुमको यहाँ भी फतह बख्शेगा। और जब तुम इस पर गालिब आओगे, यरीहो को फतह कर लोगे, तो फिर तुम मेरे साथ ये करना कि मेरे घर वालों को छोड़ देना, उनको कत्ल ना करना, उनको गुलाम ना बनाना। उसने कहा कि ये मैं मानती हूँ। यानी वो ईमान ले आई कि वो खुदा जो कादिर है, वो खुदा जो कद्दूस है, वो खुदा जिसने फरमाया था कि जो इसको बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो इस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, वो खुदा अब भी इनके साथ है और वो जरूर इनको फतह बख्शेगा। ईमान ही के वसीला से सैमुअल, इफ्ता, उसके बाद मुकद्दस यूसुफ, समसून और इसी तरह और भी मसीही सूरमे जिन्होंने सल्तनतों को पामाल कर दिया, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने तरह तरह के अजायब दिखाए, जिन्होंने आग को बुझा दिया, आग के अंदर जिंदा चल फिरते रहे, जिन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए, जिन्होंने आंधियों का, तूफानों का, हर चीज का मुकाबला किया, ईमान ही के वसीला से, ईमान ही के वसीला से बास कत्ल किए गए, ईमान ही के वसीला से उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया, ईमान ही के वसीला से उनको भेड़ों की खालों में डालकर, जानवरों की खालों में डालकर उनको दूसरे जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाता। ईमान ही के वसीला से हमारी बहनों को बहना करके बाजारों के अंदर भगाया जाता। ईमान ही के वसीला से छोटे बच्चों को उनकी माँ के सामने लाया जाता और उनसे कहा जाता कि यीशु का इनकार करो कि वो खुदा नहीं है, वो बादशाह नहीं है। और जब वो इनकार ना करती, वो इकरार करती कि कैसे खुदा नहीं बल्कि यीशु खुदा है, यीशु बादशाह है, तो उनके बच्चों को ब्लेड्स के ऊपर फेंक दिया जाता, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान को नहीं छोड़ती। आज ऐसी क्या बात है कि हम सरफराज नहीं होंगे? आज ऐसी हमें क्या खामी है कि हम ईमान रखते हुए भी सरफराजी हासिल नहीं करते? आज हम किस जगह पर हैं जिसकी वजह से हम ईमान रखते हुए भी तरक्की नहीं पाते? उसकी वजह ये है कि हमारा ईमान जो है वो डामाडोल है। हमारा जो ईमान है वो डामाडोल है। जरा सी मुसीबत आ जाए, हम क्या करते हैं? गैर मौजूदों के पास भागना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं से हम कहते हैं कि हमें सहारा मिल जाए, हमें हमारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। हम गैर मौजूदों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन कलामे खुदा में लिखा है कि गैर मौजूदों के पीछे चलने वालों का गम बढ़ जाएगा। गैर मौजूदों के पीछे चलने वालों का गम बढ़ जाएगा। खुदावंद का बंदा लिखता है और मैं भी उसके ईमान में शरीक होता हूँ कि जो कोई यीशु पर ईमान लाता है
हो जाता है। जो यीशु को छोड़ देता है वो धर्म पर भटकता रहता है। कौन इसराइल हमारे सामने है, कौन इसराइल हमारे सामने है। जब वो खुदा के साथ वफादार होते, जब वो खुदा की इबादत करते, जब वो खुदा की पूजा करते, जब वो खुदा की प्रस्तुति करते, तो खुदा उनको बुलंदियों पर ले चलता था, खुदा उनको कौमों पर काबिज कर देता था, खुदा उनको सल्तनतों पर गालिब कर देता था, खुदा उनको सरफराजी अता करता था। लेकिन जो ही वो खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे चलते, जब वो खुदा को छोड़कर बलीन की प्रस्तुति करना शुरू कर देते, जब वो खुदा को छोड़कर बाल की पूजा करना शुरू कर देते, जब वो खुदा को छोड़कर झूठ की पूजा करना शुरू कर देते, जब वो खुदा को छोड़कर सूरज की पूजा करना शुरू कर देते, जब वो खुदा को छोड़कर असरात की पूजा करना शुरू कर देते, जब वो खुदा को छोड़कर और भी तरह तरह के गैर मबूदों को पूजना शुरू कर देते, उनकी प्रस्तुति करना शुरू कर देते, उनकी आगे कुर्बानियां गुजराना शुरू कर देते, तो खुदा उनको उन्हीं कौमों के अंदर फ्रीलो खार कर देता था जिन पर वो काबिज थे, जिन पर वो पहले गालिब थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया था। मसीह यीशु फरमाते हैं, अगर जब शागिर्द मसीह यीशु से कहते हैं कि उस्ताद हमारा ईमान बढ़ा, तो मसीह यीशु फरमाते हैं कि अगर तुम में राई के दाने बराबर ईमान होगा तो तुम इस पेड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में चला जा, समुद्र में चले, तो वो तुम्हारा कहना मानेगा। आज अगर हम अपनी जिंदगियों का मुआयना करें तो हमें लगता है कि हमें एक जरा बराबर भी, जो एक छोटा सा राई का दाना है, उसके बराबर भी ईमान नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर राई के दाने बराबर भी ईमान होता, तो अगर यहाँ पर कोई बीमार है तो हम उसे कहते कि यीशु मसीह नासरी के नाम में तुझे शिफा मिल जाए, तो वो शिफा याब हो जाता। अगर हमें राई के दाने बराबर ईमान होता तो कोई लंगड़ा है तो हम उसे कहते कि यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ चल पे, और वो चलना फिरना शुरू कर देता। हमें राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं है, इसलिए हम सरफराजी नहीं पाते, इसलिए हमें तरक्की नहीं मिलती। और उसके साथ ही साथ अगर हम उन लोगों की जिंदगियों का मुतालिया करें जिन्होंने ईमान के वसीला से सरफराजी पाई, जिन्हें ईमान के वसीला से शर्मिंदगी ना उठानी पड़ी, तो हमें उनमें एक चीज कॉमन नजर आती है, एक चीज ऐसी नजर आती है जो सब में थी, और वो थी ईमान। वो थी ईमान। ईमान के साथ साथ ईमान, क्योंकि अगर ईमान है, ईमान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर ईमान है लेकिन ईमान नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कलामे खुदा में मुकूल फरमाते हैं कि ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है, और जो चीज मुर्दा हो वो किसी काम की होती है? जो चीज मुर्दा हो उससे कोई फायदा या नुकसान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। और यही खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर हमारा ईमान है तो उसके साथ साथ ईमान का होना भी ज़रूरी है। अगर हमें ईमान पाया जाता है तो शायद हमारे ईमान ऐसे नहीं है जिसकी वजह से हम शर्मिंदगी का सबब बनते हैं, हमें सरफराजी नहीं मिलती। कहीं पर कोई शख्स खुतबा दे रहा था और वो कह रहा था, बयान कर रहा था खुतबे के अंदर कि अगर तुम्हें ईमान है तो ये जो दरिया बह रहा है, अगर तुम चाहो तो इसको पार कर सकते हो बगैर पुल के, इस पर चलकर, पानी पर चलकर पार कर सकते हो। तो बाहर एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चरा रहा था।
اس نے سنا، وہ بڑا متاثر ہوا، وہ ایمان لے آیا اور اس نے کیا کیا؟ دریا پر گیا، پانی پر چلنا شروع کر دیا، دریا کو پار کر دیا۔ اور بعد میں وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے، خطیب کے پاس، جس کا خطبہ سن کر وہ متاثر ہوا تھا۔ تو وہ خطیب سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، جب میں نے تیرا خطبہ سنا تو میں اس سے متاثر ہوا، میں ایمان لایا اور میں نے جا کر دریا کو پار کیا ہے، اور اب تو بھی آ اور آ کر اس دریا کو پار کر، تو بھی اس پانی پر چل کے پار جا دریا کے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں ایسا کروں گا، تو نے کر دیا ہوگا پار، میں کیا کروں؟ جب اسے زبردستی لے کر آتے ہیں تو وہ جب دریا کے اندر اترتا ہے تو وہاں پر ڈوبنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا لیکن ایمان نہیں تھے۔ وہ خود کو ایمان کی بڑی بڑی مثالیں دے رہا تھا لیکن اس کا خود عمل ہی نہیں تھا، خود اس پر عمل ہی نہیں کر رہا تھا۔ آج ہم جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں، جتنے مرضی بڑے بڑے خطبے دے لیں، جتنے مرضی کلام سنا لیں، جتنے بڑی بڑی مرضی باتیں، بڑی بڑی باتیں کر لیں، لیکن جب تک ہم خود بھی ان پر عمل نہیں کریں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سرفرازی حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی بلندیوں پر جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ایمان لانا ہے اس پر اور عمل کرنا ہے۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ خدا یسوع المسیح پر، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے، کتاب مقدس یہ فرماتی ہے کہ جو